ان اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. سارے حضرات محبت ادب اخلاص نہ درود پاک پڑھ لو. گرامی قدر معزز سامعین، میں تھکا بہت ہوں، بیمار بھی ہاں، بڑھڑا بھی ہاں، پھر سہیوال تو اگا کو جا ہے میں جا دا نا نہیں آندا، او کو چک دے وچ لائے گیا اتھے پروگرام آئی، میں نہ انہاں دے کو چاہ پیتی ہے نہ میں انہاں دے کو روٹی. ہن دے پانی البتہ میں ایک گلاس یا دو گلاس پیتے نے. میں انہوں نے آخیا میں پیچھے پروگرام دیتے ہے کہ میں لازمن واپس آنا ہے، میں سب تو ایک منٹ اگا نہ ٹوٹا. اے تواڈی کئی کرامت چ سمجھو، اللہ دی مہربانی سمجھو جو میں پونے 7 بریک لا دی. اللہ دے بزرگ کو ہر کام میں حکمت ہوندی ہے. میں دوں بسا کراسی تا دوں بسا فیصلہ آباد جوان دی پیاں من کراس کر گئی ہیں سہیوال جس لئے بڑے ہیں سہیوال کا اللہ تو معاف فرماویں. ایک بس کے تلے 2 لڑکے آ گئے. میں تو بھائی سچی گل میرے دہان کو جو میں ویک نہ سکے میں ویکھے نہیں ملو بڑا کٹھا آئی پورو سال میں ٹریفک مرے کو اچھا اللہ دے فضل نال اتھو گزر آیا ہے. ہن رستے جے بھی انٹرنیٹ تے خبر آئی پئی ہے تو نہ بس نو اگلا ہوں تو ٹریفک یقیناً رک گئی ہوتی کہ پتہ نہیں کتنی دیر سے رکی رہا. تو یہ اللہ دے ہر کام میں حکمت ہوندی ہے. کہ میں پھر 100 تے گڈی بجائی آیا. میں اپنے بچڑے نو آخیا بچڑا حضرت کو بیٹھا ہے کوئی چاہ پانی پیتا ہے جی میرا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے تھکا. ات جناب راہ اتنے فون آئے میرا خیال ہے آج تک میری اتنے فون کدی کسی نہ ملی دولت پورا نہیں. حالانکہ میں نے دسیا میں کہ میں فلانی جادو چلنا بیٹھے سارے سے کوئی فراڈ نہیں بزرگوں نہ کہ میں فلانی جادو چلنا انہیں انتظامیہ نال میں لڑ کے ہیں غصہ کر گیا اور انہوں نے بہت زیادہ ناراض ہو گیا ہوں. خیر میں عرض کریں تھا کہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو حالانکہ میرا ٹائم باقی رہتا ہے میرا انداز ہے میں 10:30 کے دے دے گا پڑھساں لیکن بہرحال اللہ دے فضل نال میں بجائی آیا نہ میں اتنے یہ جڑے حضرات اتنے ہیں پہ نہ کہ اتنے آسے تین پانی بھی پی گئی سا ہور کے جا گیا بھول گئی نا دیکھ لیا بھائی مہمان یہ سلو کرے گے ان شاء اللہ جیندے وقت ہوں جیڑی مجھ بکھی ہوئے اس کیڑا دودھ دے جو کباز کرنا تھوڑی خدمت میں مختصر گزارش کرنا چاہنا غلط غور کر لوے ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں دوستوں یہ دنیا جتنے اصل زندگی گزرین دیتے ہیں دنیا دا فائدہ حاصل کرنے واسطے دنیا دے جڑے اصول ہیں نا وہ اپناونے پڑتے قانون اپناونے پڑتے تاں بندے نو فائدہ ہوتا ہے. یہ قانون ضابطے دی خلاف ورزی کوئی کرے سی تو انہیں ٹکے دا فائدہ نہیں. میں مثال عرض کر دیں سائیکل سوراب نواں سائیکل کوئی بندہ لائے کے آیا ہوا شوا ہر شاہ ٹائٹ ہے اس ہن سفر کرنا جناب اتنے سائیکل دے چڑھیا بیٹھا ہے تا قانون ضابطہ ہے اتنے چڑھتے بوے پیڈل اگا تے مار ود تو سفر کرے سی تے جے اتنے چڑھیا بیٹھا تے پیڈل پٹھے بیٹھا مرے یہ سفر کر نہیں کر سکتا. کار ایک بندے 30 لاکھ روپے دی لایا دی ہے
تیل ٹھیک ہے، ٹائر ٹھیک ہے، ہوا ٹھیک ہے، انجن ٹھیک ہے، ہر شے ٹھیک ہے جی بیٹھا جناب اسٹارٹ کر کے تو اتھو گانا چاہتا ہے عبداللہ بن عباس اسٹارٹ کر کے نیوٹرل کر کے بیٹھا تو ریسا دینا بیٹھا یہ پڑھ ویسی عبداللہ بن عباس میرے بھائیو بزرگوں دوستو باویں ایک دیہڑا نہیں باویں 100 سال تے اس حالت ہی بیٹھ رہے ایک گھنٹے کا سفر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اصول قانون تے عمل نہیں کر رہے جی تو سفر اگا دا کرنا تو اگا دے بندہ گیر لاگ چلو دیہاتی بندے ہو میں تو دیہاتی مثال سنا دینا جڑائی نا پوتر آخیا بابا اس آخیا جی وے میرا بچڑا بابا میرا دل آتا ہے جی میں دودھ پیواں اس آخیا میرا پوتر پریشانی دی کئی گل ہے جی باڑا پیو ہے کٹی کھلوتی ہے گور چینی پئی ہے دار کڈن دا ٹائم ہے میرا بچہ ون تو کسنٹی چا لیا کہ میں تین ہنے دار کٹ کے تازہ دودھ پیوینا باڑا گا دیتا کٹی کلے چھوڑ دیتی کترا جو گدیا میں سنگ پئی اس دا پتر کسنٹی لے آیا اصول قانون ضابطہ اے ہے جو کلو جڑا بانڈ ہوئے اس دا منہ اتا کیتا چھونی ہے تو او اس کو لا چھوڑ انہیں بابے جی جلدی جلدی کہ کیتا او کسنٹی منہ دی کلو کے رکھے اس کو دارہ کرنے شروع کر دیتیاں یہ خیال ہے یہ پودر دودھ پی لیں کیونکہ یہ قانون ضابطے پہ عمل نہیں کر رہا دیا کنی میری اماں جی نہیں میری دھی اماں میرا دل آتا ہے میں مکھن کھاؤں ہو سکے میری دھی کیوں ٹینشن ہے یہ بجلی کھلوتی ہوئی ہے بلکہ مدانی پئی ہوئی ہے تے دودھ کڑھیا پیا ہے تے میں تینوں ہنے مکھن کٹ دینی ہے ڈیڑھ کے ٹائم ہے اچھا تو مینوں نہ مدانی چاہ دے اس کی مدانی چاہ دی تھی نا اصول قانون بزرگو اے ہے جدو جوٹ بڑے ہوئے ہوندہ ہے او پاسا بندہ بیچ بانڈے دے کرے چوتھی آلا پاسا اس پر انہیں نا اما کے کم کیتا چوتھی آلا پاسا کلے سی کیتا تو وہ جوٹ آلا پاسا اس کا بھی بٹن دبا دیتا یہ خیال ہے دی بکھڑ کھا لے میرے بیرو بزرگو دوستو جی میں تو مثالہ دیتی ہیں نا کہ دین دا فائدہ حاصل کرنے واسطے بندے نے اصول اپناونے تھا زندگی دا پتہ کوئی نہیں گلاں میریاں پلے بن لوے آئے سمجھ آنی پئی ہے میں تھوڑے فائدے واسطے مثالہ میں سکے نا جی میں دنیا دا فائدہ حاصل کرنے واسطے اصولہ دے عمل کرنا ضروری ہے ان دین دا فائدہ بھی حاصل کرنے واسطے اصول قواعد ضوابط دی پابندی ضروری ہے وہ دے بھی جو ہٹ کے بزرگوں گل ادب نہ کرے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب بے ادب معروم شد از فضل حق بے ادب نو بزرگوں کچھ نصیب لے ہوندا باویں نبی دا پوتری سے ہوندا حضرت جی جان دے ہن ساڈے بزرگ گزرے ہن حضرت مولانا انور علی شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں تو کدھر مصر دے کے کتب خانے تشریف لائے گئے اتھے کتاب دا نام نور الایزا عربی دی کتاب حاشیہ عربی بین سطور عربی کتاب عربی حضرت مطالعہ کیتا آپ نے بڑی پسند آ گئی انہوں نے وقتوں نے لیے ایک کتاب میں دی ہوشا میں ہندوستان لائے گئی نہ تے ایک کتاب چھپوا کے توڑا نسختوان واپس کر دے ساں انہاں تھا نہیں بے اثر نہیں ساڑھے اصول کے خلاف ہے آپ نے ارشاد فرمایا اچھا بات میں نے مطالعہ کرن دیں دے نہ تو مطالعہ بات کر لا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو میں اپنے مشائخ اساتذہ کو سنیا ہے استادہ کو سنیا دارالعلوم وچ میں سنیا ہے خیر جناب انہاں دیتی کتاب حضرت پڑھ لئی پڑھ کے اتھے آئے اتھے آ کے کتاب لکھوا کے چھپا کے تے نسخہ ادھر مصر بھیج چھوڑے نانوا کے چیک کرو گا بھلائی اس کتاب کے نار رضی ہے یا کوئی فرق ہے وہ حیران ہو گئے اس لیے فوٹو سٹیٹ نظام اتنا ذہین بندہ بین سطور عبارت یاد متن یاد حاشیہ یاد وہ حیران ہو گئے اور یہ جڑے یہودی انگریز ہیں ان چیزوں سے بڑی جستجو ہوندی ہے انہوں نے اس کی جستجو شروع ہو گئی اس بندے نہ رابطہ کر رہا ہے اس کو پوچھا تینوں اللہ پاک نے ایک قوت حافظی والی دولت کیویں عطا کی
انہیں رابطہ کیتا، حضرت کو پوچھا اپنے خیال کے مطابق دسو تمہوں اتنا قوت حافظہ ہکے واری کتاب تسا پڑھیے تو تمہیں ساری کتاب یاد ہو گئی. یہ دولت تمہیں کیویں نصیب ہو؟ توجہ ہے میں ادھر بھی کیا ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا میں کتاب دا ادب کرے نا یہ دولت مینو ادب دی وجہ تو نصیب ہے. ادب دا حال کیوں کرے نا؟ حضرت فرمایا جی میں ادب کرے نا گھٹ کریں دیو ایویں میں بھی پڑھتا رہا میرے بھائیو. ہوں میرے سامنے مثال کے طور پہ حدیث کی کتاب آئی حاشیہ پڑھنا ان کتاب حاشیہ پڑھنا تو کتاب نو انچ کیتا تے ادو پڑھنا تو کتاب نو انچ کیتا تے ادو پڑھنا تو کتاب نو انچ کیتا ادو حاشیہ پڑھ لیا ادو پڑھ لیا ادو پڑھ لیا. حضرت مولانا انور علی شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ فرما بھائی میرے سامنے جس نے کئی کتاب ہوندی ہے پھٹی دے اوتے ہوندی ہے ادا اگر چواں پاسے حاشیہ ہے. حضرت فرمایا میں کتاب نو کدی ہاتھ نہیں لایا ان کدی نہیں کیتا. انور شاہ چواں پاسوں کتاب دے خود پھر رہے کی ضرورت ادیا کتاب نو میں نہیں ہلائندا تاکہ کتاب دی بے حرمتی نہ ہوئے. میرے بھائیو ادب نال اللہ سے ایک دولت نصیب فرمائی. اس زمانے دارالعلوم دیوبند دے اندر منشی کو کسی پوچھیا اس وقت کتب خانے کتنی کتاباں پئیں؟ آپ منشی دسیا 18,000. حضرت کشمیری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی پوچھیا منشی کو کتنی کتاباں کتب خانے جن؟ اس آخر سے 18,000 کتاب پئیے. حضرت علامہ انور علی شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ نے فرمایا مسلمانوں گل سنو اگر دشمنان اسلام پوری 18,000 اسلامی کتب خانے میں چاہ کے نظر آب کر چھوڑن دریائے سٹ گتن نظر آتش کر چھوڑن اگلا چھوڑن فرما مسلمانوں نے پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں. انور شاہ نے پوری 18,000 کتاب اللہ دے فضل اللہ ابتدا دعا کرتا یاد ہے. یہ دولت نہیں نصیب ہو دیا بے کوشش بے جہد ثمر کس کو ملا ہے؟ بے خون پہ لقمہ تر کس کو ملا ہے؟ بے خون بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے؟ بے غوطہ زنی گنج و گہر کس کو ملا ہے؟ جو رتبہ اعلیٰ کے سزاوار ہوئے ہیں پہلے وہ مصیبت کے طلبگار ہوئے ہیں. بقدر القد تکتب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی. میرے بھائیوں محنت کرنی پوندی ہے تاں کا شامل دیے. یہ سیاستہ حضرت جانتے نہیں. حضرت علامہ کشمیری صاحب نے بخاری شریف ساری یاد آئی مسلم شریف یاد آئی ابو داؤد سے سیاستہ ساری انہوں نے یاد آئی. ادب نال دولت ملی. میرے بھائیوں مرد کریں پہ دین دی جڑی بھی گل سنو ادب نال. دوجا اصول قانون ضابطہ یہ ہے کہ نیت صحیح کر بیٹھا. اے نہ وہنے جنگ دا مولوی آیا نچدا کیویں دی وہنے سر کے دے یہ میرے ویرو سر اپنی جات ہے لیکن اے نیت نہ ہوئے نیت یہ ہوئی میں تو اللہ دا فرمان سننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن کے میں اس سے عمل کرے سا تاکہ میرا مالک بھی میں سے خوش ہو ونجے تو میرا آقا ہی میں سے خوش ہو. اس مقصد واسطے انہوں نے بھیجیا میں مقصد پورا کرا کہ نیت دا بڑا اثر پاؤں. علامہ دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دیں علامہ دمیری رحمت اللہ حیات الحیوان کتاب دا نام ہے. اس سے لکھ دیں اللہ پاک نے جس لئے آدم علیہ السلام نے پیدا کیتا یہ حیوان آئے انہاں دی زیارت واسطے ہرنا دا ایک گروپ پائی ہرن بھی آئے ونجائیں اللہ دے خلیفے نو من کے ویکھ ہوائیں اللہ دے نبی دی من کے زیارت کروائیں. ایک جنگل دے ہرن آئے حضرت آدم علیہ السلام دی آتے زیارت کی تھی. آدم علیہ السلام نے اپنی نبوت اللہ انہاں دی کانٹ تے پھیریا اور انہاں دے واسطے دعا منگی. یہ ہرنا دا قافلہ جس لئے واپس گیا اللہ سائیں انج مہربانی کی تھی خالص کستوری دا اللہ پاک نے نظام ہرن دی ناف فرما دی خالص کستوری بڑی قیمتی ہوندی ہے.
وہ ہرن دے لاف دے وچ بندی ہے. میرے بھائیو بزرگو دوستو جس نے معطر ہو کہ ایک گئے دوسرا قافلہ ہرنہ دہائی انہاں خیار تُسا بڑے معطر ہوئے ودیو ایک کلو دولت لائے لئی نے انہاں کہ آدم علیہ السلام دی زیارت بن کیتی ہے. انہاں اپنی نبوت تعالی شفقت ہاتھ ساڑی کانٹ دے پھیرے آئے دعا کیتی انہیں اللہ دولت عطا کر دیتی ہے. انہاں مشورہ کیتا انہاں ہرنا کہ اسے ونجا تاکہ سانو دولت نصیب ہو پوے. او آئے آدم علیہ السلام دی زیارت کیتی اسے جا دے زیارت کیتی آدم علیہ السلام نے او ہاتھ انہاں دی کانٹ دے پھیرے آ انہاں ہاتھ نال دعا منگی. علامہ دمیری رحمت اللہ دے فرمائیں اے قافلہ انہیں خالی دا خالی واپس رہ گئی. انہاں کچھ نصیب نہ بجا جڑا پہلا گروہ پائی او دی نیت صحیح آئی او گیا ہے آدم علیہ السلام دی زیارت واسطے تے انہاں دی نیت کیا جڑا دوجا گروہ گیا اے گیا ہے حصول قصوری واسطے. اتنا بڑا اثر پاؤندا ہے. حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی سب تو پہلے بخاری شریف جڑی حدیث مبارک نقل کیتی ہے وہ انما الاعمال بالنیات. مسلمانوں کا ہی وجہ ہے نا اس واسطے ہمیشہ جڑا بھی کام کیتا کرو نیت نو پہلے ٹٹول لیا. وقت دا بادشاہ وقت دا جناب بادشاہ اس زمانے شکار تے گیا جنگل دے وچ ہرن جناب او دے سامنے آیا بادشاہ او دے مگر گھوڑا بجایا وہ بادشاہ قافلے تو الگ ہو گیا موبائل تک کوئی نہیں رابطہ کر سکیا بڑا پریشان ہے گرمی دے موسم پانی شانی قافلے والے نہیں ودے ہیں ہن بادشاہ انہاں تو جدا ہو گیا. بادشاہ کو تو مرنا کدا کہ صابر نظر آوے اودے ونجا ورنہ مدد ترے تو مار ویسا ونجا نہ جناب تا ان ہک جاتے سبزہ نظر آیا قریب گیا تا انار دے درخت کھلوتے انار دا باغ ہے. مالی بیٹھے کولو مالی نو آکھو سے امیہ تیرا باغ ہے یا نوکر ہے اس اگر سائیں یہ باغ تک ہے ہور دا میں تو انہاں دا ملازم تے نوکراں. بادشاہ کہ جب تینو سردار دی طرف اجازت ہے تو میں ترے ڈاڈی لگی ہے تو میں انار دا پانی تا پیوا دے. اس آگے صحیح میرا سردار تو بہو نے کہ اس تو میں نے آکھیا کوئی بھی آوے نا انہوں پیوا جھوڑے گا تو ستا آدھے پیو تشریف رکھو تو میں تو پانی پیوینا. اس بادشاہ نے دسے میں بادشاہ مسافرہ او جناب دے سامنے مالی گیا مالی نے انار تروڑیا انار دے وچ پانی کڈیا ایک انار جو 4 گلاس پانی کتنا پانی 4 گلاس نکلیا. آج بھی ہو کر ابراہیم سے امام پیدا آ کر سکتی انداز گلستان پیدا اگر پہلو میں ہو دل اور تڑپ اسلام کی دل میں اتر سکتا ہے ابر رحمت پروردگار اب بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. نیت بندے دی ٹھیک ہوگے خدا اوے بزرگو تعجب نہ کرے ہے کناری 4 گلاس کتنے نکلدا ہے. میں کتاب پڑھیا ہے غالباً ابو داؤد شریف دی حاشیے تے لکھے ہوا ہے کہ اس زمانے ایک نیبو آئی جنوں کاپ کے تے اٹھ دے اوتے لڑ تے لے گیا. اس زمانے میرا کلا ہی منیندا اے میں کچھ عرصہ پہلے گیا میاں علی یقین کرو میں آپ اتنے نیبو ویکھے نے 2 کلو دا وزن ہے 2 کلو. میں حیران وہ بدہ کھلوتا ہے حالی تے جا گیا نال انہاں کا تلے تروڑ کے ڈا نہ پوے بوٹی نال کھلوتا ہی انہاں کے ہو سکتا ہوری بدے جی. اس واسطے ایک گلاس ایک انار جو 4 گلاس پانی نکلیا. بادشاہ جس نے پی لیا نا سوچن پہ گیا میری حدود حکومت اتنا بڑا بہترین باغ اس کے واپس وہی نہ تو وزیر اوقاف نو آگ کے اس قبضہ کر سرکاری تعویل دل گل کی تھی. جس نے ونجن لگا مالی نو آگا اچھا مالی میں بہنا تے ایک انار دا پین میں ہور پیوا دے دوں. مالی او دے سامنے انار تروڑیا پانی کڈیا دا گلاس ہی نہ نکلے. بات ہے مالی یہ کی وجہ اسے انار دے درخت دا انار تروڑا جدا پہلے توڑا دا اس کہ حضور اسے دا تروڑا دا اس کہ ایتی کی وجہ اگی ایڈا انار ہے 4 گلاس نکلیا تو ہن ایڈے انار دے وچ جناب اسے دے برابر ہے دا گلاس ہی نہیں ہویا. او صرف مالی نہیں اللہ دا ولی بھی ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله
میرے بھائی اس مالی جواب دیتا اس آخیا میرے خیال دے مطابق ساڈے بادشاہ دی نیت خراب ہو گئی ہے، خود اثر پیا نا، اس واسطے عرض کریں دا پہ میرے بھائیوں نیتاں ٹھیک کر کے بیٹھے کرو، پالے تو بھی دو ہوندے ہو، گنیدری چھوڑی بیٹھے ہو، گھر نو چھوڑی بیٹھے ہو، اتنے آندے ہو، اور اگر کوئی غلط قسم دی نیت ہوئی تو ٹکے دا فائدہ کوئی نہیں ہوا ٹکے گل سمجھ آئی؟ پریشان تو نہیں ہوتے بھائی جی، میں تو اچھیاں گلاں بیان کرے نا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، نیت دا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، نیت اگر ٹھیک ہو سی چھوٹا کام بھی انسان دی نجات دا ذریعہ بن سکتا ہے، تے اگر نیت بندے دی غلط ہوئے بزرگوں باویں جہاد کرے، باویں اللہ دے راہ خرچ کرے، باویں جناب قرآن نو راتی دیاں پڑھائے بیٹھا، اگر نیت خراب ہے تو ٹکے دا فائدہ کوئی نہیں، ٹکے دا حدیث لمبی ساری ہے، میں سنائی تو ٹائم لگ گئے سی، اس واسطے میں آج کیتا ہمیشہ دین دی گل سنی کرو تو ادب نال سنی اور نیت ٹھیک کر۔ رحمت دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہاں دی جناب نبوت دا تحفظ، خاتم الانبیاء دی عزت تے ناموس دے تحفظ کرن دی ہکا صورت بزرگو، کیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، محبت جتنے تائیں آقا نال پیدا نہ ہوئے بزرگو، اتنے تائیں آپ دی عزت ناموس تے ختم نبوت دا بندہ تحفظ نہیں کر سکتا۔ ایک گورا جی بھی نے بزرگو، جس نال محبت ہوندی ہے او دی خاطر سب کچھ قربان کرن واسطے تیار ہوئندا ہے۔ مسلمانوں بندے نو بال پتر نال محبت ہوندی ہے، خدا نہ خواستہ پتر کوئی ایو جے مسائل دا شکار ہو ونجے، کوئی بیماری لگ ونجے، خدا نہ خواستہ تے آکھے میاں 20 لاکھ روپیہ جمع کرا تاں علاج کرے نے، وہ مسلمانوں پیو محتل وسا کوشش کرے سی انہاں نو سامان ویچنا پوے، ویچ کے جناب گھر دا بانڈا ٹنڈر ویچ کے اپنی اولاد دی علاج تے شفا دی ضرور کوشش کرے سے، اے محبت بزرگو انسان کو سب کچھ کرویندی ہے۔ جڑے کرکٹ دے نال محبت رکھدے نے ساری رات ٹی وی تے بیٹھے جناب، نہ انہاں نو کھاون یاد ہے، نہ پیون یاد ہے، نہ سون یاد ہے، نہ ماں یاد ہے، نہ پیو یاد ہے، نہ خدا یاد ہے، نہ مصطفیٰ یاد ہے۔ اس واسطے مارج کریں دا پیا میرے بھائیو، جتنے تائیں آقا نال سب تو زیادہ محبت نہ ہو سی، اتنے تائیں آپ دی ختم نبوت دا تحفظ بھی بندہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ نو آقا نال محبت آئی، یہ وجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پتر ایک دیاڑے آکھن لگا بابا فلانے جنگ دے موقع تے تو میری تلوار دے سامنے آ گیا ہوں، لیکن میں تینوں پیو سمجھ کے تیرے اتے وار نہیں کیتا، جے میں وار کراں تا تیرا سر تن تو جدا ہو ونیا۔ پیو نو آدھا میری زد میں تو آیا تھا، میری زد میں تو آیا تھا، ہٹا لی تیغ خود میں نے، سمجھ کر میرا ابو ہے بڑا ہی میرا محسن ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر موقع مجھے ملتا، آپ نے فرمایا مینوں پتہ نہیں لگا، اگر موقع مجھے ملتا تیرے سر کو اڑا دیتا، قتل کر کے میں خوش ہوتا، میرے آقا کا دشمن تھا۔ انہاں دے کلمہ پڑھن تو پہلے دی گل ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس واسطے آج کریں دا پیا آقا نال جس لئے سب تو زیادہ محبت ہوئے، ود جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کرنا آسان ہے۔ دعا کرو سونے نال سانو صحیح محبت پیدا ہو۔ آپ نے مدینہ پاک بلال نو فرمایا وے بلال جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان کر دے انفرو الی الجہاد غدا،
ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕੱਲ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਵੜਨਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੈ ਕਰੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਣੀ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਾਲ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਆਕਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ عرض کر دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بڑا بال تا کوئی نہیں ہو معصوم بال ہے مہربانی کرو اس نو جنگ تے لئی ونجو آپ نے فرمایا بی بی کیویں گلاں پئی کرے نی میدان جنگ میں بی بی تیرا بچہ یہ کیوں کر ہو میدان جنگ میں بی بی تیرا بچہ یہ کیوں کر ہو اٹھا سکتا نہیں تلوار کو نیزے کو خنجر کو بی بی اتنے چھریاں نال چاقواں نال کہاڑیاں نال داتریاں نال بلماں نال تلواراں نال تیراں نال جنگاں ہوندیاں نے جڑا تیرا بال بہ نہیں سکدا ہے کہ کرے سی اینوں میدان جنگ وچ لائے ونجن دا کیا فائدہ میرے دولت پور دے مسلمانوں ماں دی گل کریں دا پیا ویکھو نا کتنی اولاد نال پیو ماں نو محبت ہوندی ہے جتنی ماں نو ہوندی ہے اتنی پیو نو نہیں ہوندی لیکن ویکھو نا آقا دے نال چونکہ محبت زیادہ آئی مائی اپنا بال چاہ کے خود لائے کے حاضر خدمت ہو گئی جس لئے آپ نے اے فرمایا مائی نے اگو جواب دیتا میرا آقا میں سمجھنی ہوں کہ میرا بال تلوار نہیں چلا سکتا میں سمجھنی ہوں میرا بچہ تیر نہیں چلا سکتا پر میرے محبوب میرا بچہ تلوار دے وار کھا تو سکتا ہے تیر کھا تو سکتا ہے میں چاہنی ہوں جیسے دشمن تو ادھر حملہ کریں وار کریں تیر ماریں میرے بچے نو بطور ڈھال دے استعمال کرے آئے میرے بچے دے وجود قرون دی طرح سوراخ ہو ونجن مینوں برداشت نہیں پر تواڈے پیر دے وچ کنڈا بھی برداشت نہیں اے محبت کرو آدھی بہشتی حوریں آئیں گی آقا میری سلامی میں بہشتی حوریں آئیں گی آقا میری سلامی میں کہ تیرا بچہ بھی کام آیا محمد کی غلامی میں مسلمانوں آقا دے نال دعا کرو محبت کامل پیدا ہو ونجے ایمان کامل نصیب ہو ونجے بد جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کرنا آسان سمجھ آئی نہیں کوئی نہیں سمجھ آئی کوئی اردو نہیں سمجھ پایا گھڑی در ویدہ بابے نو بہایا نے تے اکھی میری میں نہیں طرح بیٹھی میں بھی توڑ نہ دیر کرتا ہوں تک کھوتا مکئی نہ بزرگوں میں سمجھ آ گئی ہے تجھے تھک کے بیٹھے توڑا کشور کو میں محبت تو گل کریں دا پہ انج نہیں سمجھ آلی تو توڑ چلو انج مثال دے دینا اگر کسی بندے نو کسی شعر نال محبت ہوئے وہ آخر رات 11 بجے فرانے بننے تے آوانج ویسی نہ ویسی بولو مار کا مسلمانوں تو رات نیند کہے نہیں آؤں جی می لکھا کھلوتو سی باندر آر شکر ہوئی کھلوتی ہو سی موڑی ویسی تو گئی ہاں بالکل بزرگو حقیقت ہی نہیں جڑی محبت ہے نا سب کچھ قربان کروا دے لیے سب کچھ قربان کرنا آسان ہے اللہ پاک سانو اپنی محبت نصیب فرمائے اپنے محبوب دی محبت نصیب فرمائے صحابہ اہل بیت اسلام اولیاء اللہ دی محبت نصیب فرمائے دنیا دی مجازی محبت تو اللہ پاک ساڑی حفاظت فرمائے بس سب کچھ قربان کرنا قربان آسان ہے بس میں آخری گل کریں تھا میں تک نہ بیٹھا میرے بھائیو بزرگوں دوستو پرانے ویلے دی گل ساڈے بزرگ قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ دے وچ گئے اتھے کھانا کھاون لگے ایک کولوں بال گزریا نکا جیا بال جدے پیر وچ جُتی کائی نہیں جدے سر تے ٹوپی کائی نہیں رومال تے پگڑی کوئی نہیں گزر گیا آپ نے دیکھیا جس لئے کھانا آپ نے کھا لیا چھوڑ واپس آ گیا آدھا چاچا یہ اجازت ہوئے تو میں تیرا بچہ ٹکر کھا لوں آپ نے فرمایا بچڑا کتھے رانا جنے اتھائی مدینے چ رانا اتھائی رانا آپ نے فرمایا بیٹا مڑی اتھائی بو میری بچیوں یا کنیاں کیوں کھاویں میں تیرے واسطے روٹی لایا بہا دیتا حضرت اس واسطے کھانا لائے آئے جس لئے بال نے کھا لیا حضرت نے فرمایا میرا بچہ میں سویرے فلانے ٹائم کھانا
شام نو فلانے ٹائم کھانا بیٹا اتھاں ہی آ گیا کر تو تے میں رلے روٹی کھا لے سائیں خیر کچھ عرصہ تا بچہ آندا رہا کہ نہ دیاڑے تو بعد حضرت نے فرمایا میرا بچڑا میرے کول جڑے پیسے ہیں مکدے پین میں واپس بھی بھرنا ہے اس وقت میرے کول ہن اتنی گنجائش نہیں کہ میں تینوں جیسے ویکھیا ہے مینوں بہوں ارمان لگا ہے میرا بچہ اتھے میرے کول پیسے نہیں جو میں تیری خدمت کراں تو میرے نال پاکستان آوائیں اتھے میں تیریاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کرے ساں تینوں جتیاں لائے دے ساں تیری تعلیم دا بندوبست کرے ساں تیرے مکان دا بندوبست کرے ساں تیری شادی وغیرہ دا بندوبست کرے ساں تجھے دیکھا تجھے دیکھا وقت گزرا میرا ارمان میں بیٹا تجھے دیکھا وقت گزرا میرا ارمان میں بیٹا غریبوں پہ ترس یہ حکم ہے قرآن میں بیٹا میں امتی ہوں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم میں امتی ہوں محمد کا ہے گھر ملتان میں بیٹا ضرورتیں سب ہوں گی پوری پاکستان میں بیٹا آوے میرا بچڑا میں تینوں اتھائیں لائے ونیاں اتھے میرے کو اتنی گنجائش نہیں اتھے سب کچھ ہے میں تیریاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دے ساں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین دا سیکل پیش کر رہے ہیں بچے چپ کر کے حضرت دی گل سنتا رہا آپ نے فرمایا بچڑا بولیا نہیں ہو جانے میرے حق میں دعا کر دو چاچا میں ادھے تا نہیں آندا آپ نے فرمایا میرا بچڑا میں تیری منت کریں دا پہ آون تیرے پیری جتی کائی نہیں پیرو ننگا چلنا پیر تیرے سڑ دین اتھے میں تینوں سونیاں جتیاں لائے کے دے ساں اتھے تیرا نمال ٹوپی کوئی نہیں شدید قسم دی گرمی ہے دھوپ تینوں لگ دیو سی لے میرا بچہ آ اتھے تینوں میں ٹوپیاں تے رومال پگڑیاں بھی لائے کے دے ساں تجھے دیکھا وقت گزرا میرا ارمان میں بیٹا غریبوں پہ ترس یہ حکم ہے قرآن میں بیٹا میں امتی ہوں محمد کا ہے گھر ملتان میں بیٹا ضرورتیں سب ہوں گی پوری پاکستان میں بیٹا میں عرض کیتا جس لئے محبت پیدا ہونے سب کچھ قربان کرنا آسان ہے اس شور نو آقا دے نال محبت آئی مدینہ نال محبت آئی حضرت نو عرض کریں دا میرے حق میں دعا کر دو میرے حق میں دعا کر دو ہوں بچہ نہ پھسل جاؤں میرے حق میں دعا کر دو ہوں بچہ نہ پھسل جاؤں مدینہ کی زمین پر گر میں جلتا ہوں تو جل جاؤں شمس کی اس حرارت میں پگھلتا ہوں پگھل جاؤں مگر مشکل ہے چچا جی کہ مدینہ سے نکل جاؤں آپ نے فرمایا میرا بچہ میں بگی داڑی نال تیری منتاں پیا کرے نا تیرے پیو دے قائم مقام آون میں تینوں تے ہر شے دے ساں جڑی تیری ضرورت ہو سی میں تیری پوری کرے ساں
حضرت فرمائیں چھوار میں واقعہ چاچا میں جتی لائے دے سے میں کہ جتی تینوں مل وئی سی کپڑے میں کہ سوٹ تینوں مل وئی سی مکان میں کہ مکان مل وئی سی تیری شادی دا انتظام ہو وئی سی انہیں چھوڑ گڑدا گیا حضرت فرمائیں میں نام تے ہاں کریں دا گیا آخر چھوڑ میں آکھا چاچا اے دسنا پاکستان ایک میرے محبوب دا روزہ مبارک بھی ہے یا کوئی نہ میرے پیرا تلو زمین نکل گئی میں آکھا وے میرا بچڑا اتھے ہر شاہ مل سکتی ہے پر اے دولت اتھے چھوار آکھا بس میں ایک ہی بات کہتا ہوں زیادہ کہہ نہیں سکتا میں ایک ہی بات کہتا ہوں زیادہ کہہ نہیں سکتا بجوز اس گنبد خضرا میں زندہ رہ نہیں سکتا میں بیویاں تو بغیر جتیاں تو بغیر ٹوپیاں پگڑیاں تو بغیر گزارا کر لے سا روٹی نہ ملی تو پانی کے نال گزارا کر لے سا لیکن میرا چاچا میں گنبد خضرا نے چھوڑ کے ون کھلا ہی نہیں سکتا میری تو جان نکل گئی اس واسطے بزرگوں میں عرض کیتا ہے سب کچھ قربان کرنا آسان ہوئندہ اللہ پاک توانو مینو آقا نال سچی کامل محبت کی توفیق نصیب فرمائے جن حضرات نے پروگرام رکھے اللہ انہاں دی جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرمائے تسا جتنے حضرات آ کے اللہ دی گلاں سنیاں نے اب سلم دا فرمان سنیاں نے جیڑی نیت نال بھی کوئی ہے اللہ پاک سارے دی خصوصی رحمت نال جوڑیاں بھر چھوڑے کسی نے خصوصی رحمت تو محروم نہ کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کریں حضرت دعا